اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ساتھیو، آج ایک مختلف انداز میں آپ کے سامنے میں نے ویڈیو کا آغاز کیا ہے اور اس کے بارے میں بعد میں کچھ کہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے لیے قرآن پاک کی آیات سورہ المائدہ سے 59 سے لے کر 69 ان 10 آیتوں کا میں ترجمہ پیش کرتی ہوں اور اس کے بارے میں بات میں بعد میں کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 59 آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو اس سے بھی اللہ کے ہاں پاداش ملنے میں زیادہ برا ہو، اور وہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور ان پر غضب فرمایا اور ان کو بندر اور سور بنا دیا ہو، اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو، اور ایسے لوگ مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے ہیں اور راہ راست سے بہت دور ہیں۔ جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور وہ کفر ہی لے کر چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں، واقعی ان کے یہ اعمال بہت برے ہیں۔ ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ واقعی یہ ان کی بہت بری عادت ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ انہی کے ہاتھ بند ہیں، اور اپنے اس کہنے سے وہ رحمت سے بہت دور کر دیے گئے ہیں، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو مضمون آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آتا ہے وہ ان میں سے بہت سوں کو سرکشی اور کفر کی اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان اہل کتاب کو تمام برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو معاف کر دیتے، اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی اس کی پوری طرح پابندی کرتے تو یہ لوگ اوپر سے نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے، اور ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے، اور زیادہ تر ایسے ہیں کہ ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور آپ اللہ کے تمام پیغام
پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو ان لوگوں کو سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ ان کافروں کو راہ نہ دیں گے۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں، جب کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی پوری طرح پابندی نہ کرو گے، اور جو ضرور مضمون آپ کے پاس آپ کا رب کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں ترقی کا سبب بن جاتا، تو آپ ان کافر لوگوں پر غم نہ کیجیے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی مومن ہیں، یہودی ہیں، سائبین ہیں اور نصارہ ہیں، ان میں سے جو شخص بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر، روز قیامت پر، اور نیک اعمال کرے، ایسوں پر نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تو یہ قرآن پاک کی 10 آیات سورہ مائدہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ان پر آپ نے غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ میری آیتوں پر اندھے اور بہرے بن کر نہ گریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ سورہ قمر میں ایک آیت بار بار دہرائی جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ تو اس نہ سوچنے اور سمجھنے کی وجہ سے یہ امت اور یہ پوری انسانیت فرقوں میں بٹی ہے، ایک دوسرے کی دشمن ہو رہی ہے اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ کوئی محدود بات نہیں ہے، یہ گھروں سے لے کر محلوں، شہروں، ملک اور پوری دنیا کے ملکوں میں یہ آگ پھیلی ہوئی ہے۔ میں یہ فیڈ بیک کے لیے آپ کو ضرور کہوں گی، لیکن فیڈ بیک دینے سے پہلے اس پر غور ضرور کیجیے گا کہ قرآن پاک کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے، اور وہ آیات کون سی ہیں جن کو بنیاد بنا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے فساد پھیلایا جاتا ہے۔ تو فی الحال میں زیادہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، اور میں آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ کوئی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ اور مجھے آخر میں جاتے جاتے یہ کہنا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور غور و فکر کا ذریعہ بنے، اور ہم لوگوں میں ہم آہنگی کا ذریعہ بنے۔ میں پھر کسی اور موضوع پہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔